بارکھان میں کنویں سے ملنے والی لاشوں کا معاملہ، اغوا ہونے والے 3 افراد بازیاب، خاتون گرا ناز، ایک بیٹی اور ایک بیٹا شامل۔ قتل ہونے والوں میں محمد خان مری کے 2 بیٹے بتائے جاتے ہیں، سرکاری ذرائع۔ بارکھان میں قتل ہونے والی خاتون کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ قتل ہونے والی 45 سالہ گرا ناز نہیں بلکہ 17 سالہ لڑکی ہے۔ زیادتی کے بعد گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ مرنے کے بعد لڑکی کے چہرے کو تیزاب ڈال کر مسخ کیا گیا۔ ایک لاش 24، دوسری 16 سال کے لڑکوں کی ہے۔ دونوں کی لاشوں پر تشدد اور گولیوں کے نشان ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ۔ 3 ڈیڈ باڈیز لائی تھی۔ سب سے پہلے تو ایک خاتون کی تھی جو 17-18 سال کی بچی کی ڈیڈ باڈی تھی، اور سب سے پہلے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جس میں 3 گولیاں ان کے سر پہ لگی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر، گردن پر اور سر پہ کافی مقدار میں کیمیکل تیزاب ڈالا گیا تھا جو کہ بری طرح سے جلس گیا تھا چہرہ اور سر، اور باقی زیادتی بھی ہوئی تھی بچی کے ساتھ۔ تینوں کو گولیاں لگی ہیں، وجہ موت تینوں کی گولیاں ہیں جو کہ سر پہ لگی ہیں۔ اس کے علاوہ تشدد پورے باڈی میں ہے۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں 3 افراد کا قتل۔ لواحقین کا کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب دھرنا جاری۔ سردار عبدالرحمان کھیتران پر قتل کا الزام۔ پولیس نے صوبائی وزیر کو حراست میں لے لیا۔ ڈی آئی جی آفس کوئٹہ میں تحقیقات۔ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار، سپریم کورٹ آج جائزہ لے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا معاملہ، چیف جسٹس کا از خود نوٹس، 9 رکنی بینچ تشکیل۔ سماعت دوپہر 2 بجے ہوگی۔ دونوں صوبائی اسمبلیاں 14 اور 17 جنوری کو تحلیل ہوئیں۔ آئین کے تحت 90 روز میں انتخابات ضروری۔ دیکھا جائے گا کہ فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کا اعلامیہ۔ تمام وفاقی وزراء، مشیر وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے۔ وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے۔ جون 2024 تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی۔ ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے۔ تمام وزراء اور مشیر تنخواہوں اور مراد کے بغیر کام کریں گے۔ لگژری گاڑیاں واپس لینے کا اعلان۔ کابینہ ارکان اپنے بجلی، گیس اور فون کے بل جیب سے ادا کریں گے۔ وزراء اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ معاونین کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دوروں کے دوران 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام، اور جون 2024 تک لگژری گاڑیاں خریدنے پر پابندی عائد۔ بجلی کی بچت کے لیے گرمیوں میں سرکاری دفاتر صبح 7:30 بجے کھلیں گے۔ افسروں کو صرف ایک پلاٹ الاٹ ہوگا۔ حکومتی دعوتوں میں سنگل ڈش کا اعلان۔ کفایت شاری پالیسی پر عمل درآمد فوری ہوگا۔ سالانہ 200 ارب کی بچت متوقع۔ حکومت کا بڑے سرکاری گھر بیچنے کا پلان۔ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا اعلان۔ سفارشات کی روشنی میں سرکاری زمینوں کو فروخت کیا جائے گا۔ وزیر اعظم یا وزراء توشہ خانہ سے $300 سے زائد مالیت کا تحفہ نہیں رکھ سکیں گے۔ ریکارڈ عوام کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا۔ چیف جسٹس صاحبان اور وزراء اعلیٰ بھی ایسے ہی فیصلے کریں۔ شہباز شریف کی اپیل۔ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی اور تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں۔ سبسڈیز بعض ہماری ہیں، ان کو IMF نے
कम करवाया। उन्होंने कहा कि गरीब तबका उसको दें। 75 साल में मतवसत तबका है जो गरीब आदमी है, उन्होंने हमेशा कुर्बानी दी। हुकूमतों ने अखराजात में शाही उसमें इजाफे किए, का सारा बोझ गरीब आदमी के ऊपर आया। हम कह सकेंगे कि हुकूमत ने ये इकदाम किए हैं, अब अशराफिया भी इसमें हिस्सा डाले। IMF के साथ मुआहदे के बाद महंगाई बढ़ेगी। मॉनेटरी फंड की तमाम शराइत पूरी कर दी। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगले चंद रोज में हो जाएगा। मॉनेटरी फंड ने सब्सिडी सिर्फ गरीबों तक महदूद करने की शर्त रखी है। आम आदमी को नताइज से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब ने हमेशा कुर्बानी दी। अशराफिया ने अपना हक अदा नहीं किया। इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफे का ऐलान। लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क। इकॉनमी क्लास में सफ़र, 5 स्टार होटल्स में क़याम पर पाबंदी। दिन की रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल। सरकारी अफसरों के बड़े घर ख़त्म। सिर्फ एक प्लॉट की अलॉटमेंट और सरकारी तकरीबात में 1 डिश। वज़ीर आज़म ने कौमी किफ़ायतशारी पॉलिसी की ज़्यादातर सिफारिशात पर अमल दरामद कर दिया। काबीना का हजम 30 अरकान तक रखने। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 15% कटौती। नई भर्तियों पर पाबंदी। वजारतों की तादाद कम करने, पेंशन इस्लाहात और सरकारी इदारों की निजकारी जैसी सिफारिशात नज़रअंदाज। माजी करीब में 300 अरब डॉलर बाहर मौजूद होने का प्रोपेगेंडा किया गया। बाद में ये सब झूठ निकला। रकम की वापसी का दावेदार खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। हमसे सवाल करने वाले अब तोपों का रुख दूसरी जानिब मोड़ दें। वज़ीर आज़म का सहाफ़ी को जवाब। इंतखाबात की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन और मुतालिका इदारे करेंगे। सदर ममलकत का इक़दाम मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। ये मगरमच्छ के आंसू ना हमारे साथ दे कि जी बड़ी तकलीफ है। आप कुछ करना चाहते हैं, बाहर का पैसा लेके आए। खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए कि ये जो खौफ देते हैं ना, हम जेल में डाल देंगे। पूरी कर लो अपना शौक। देखा है जिस तरह आज लोग निकले हैं। इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई मजीद बढ़ने का पैगाम। अवाम को तैयार रहने का कह दिया गया। मौजूदा हालात के जिम्मेदार लोग हमारे सामने मगरमच्छ के आंसू न बहाएं। बाहर रखा हुआ अपना पैसा वापस लाएं। कौम इनक़िलाब के लिए तैयार। जेल भरो तहरीक के आगाज़ पर घरों से निकलने वाले शहरियों के शुक्रगुजार। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का लाहौर से आगाज़। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, हमाद अजहर, मुराद रास ने गिरफ्तारी दे दी। आजम सवाती, सेनेटर वलीद इकबाल और जुबैर नियाजी भी शामिल। तमाम रहनुमा पुलिस वैन में बैठ गए। खिलाड़ियों की CCPO ऑफिस आमद। नारेबाजी। कई कारकुन पुलिस की गाड़ी में सवार मुतादिद छत पर चढ़ गए। किसी को गिरफ्तार नहीं किया। तमाम अफराद खुद वैन पर सवार हुए। पुलिस का मौक़िफ़। मैं जब कंटेनर से उतरकर CCPO के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ तो इन्होंने पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चले। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चला आया और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया। कंटेनर से उतरकर CCPO ऑफिस की तरफ जा रहा था। पुलिस अफसर ने कहा आप गिरफ्तार हैं। मुज़ाहमत नहीं की। मालूम नहीं कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। जेल भरो तहरीक के तहत तहरीक इंसाफ के 81 अफराद ने गिरफ्तारियां दी। पुलिस की पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट। तमाम अफराद कोटलखपत जेल मुंतकिल। स्पेशल बैरकें खाली करा ली गईं। 3 MPO के तहत 1 माह तक जेल में रखा जा सकता है।
لاہور پولیس کی انوکھی حکمت عملی، مال روڈ پر PTI کارکنوں کو قیدیوں کی گاڑی میں بیٹھنے کی آفر، جس نے گرفتاری دینی ہے وہ گاڑی میں بیٹھ جائے، اہلکاروں کی جانب سے اعلان۔ زبیر نیازی کو پکڑنے پر کارکن مشتعل، پولیس وین کے شیشے توڑ دیے۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا دوسرا روز، لاہور کے بعد آج پشاور میں سیاسی میدان لگے گا۔ سابق اسپیکر اسد قیصر، پرویز خٹک، شاہ فرمان، عاطف خان، شہرام خان، اشتیاق ارمڑ اور بڑی تعداد میں کارکن گرفتاریاں پیش کریں گے۔ پشاور میں رات گئے ڈپٹی کمشنر کا دفتر کھل گیا، شہر میں دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری، 5 سے زائد افراد کے اکٹھا ہونے پر پابندی عائد، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، پابندی کا اطلاق اگلے 5 دن تک ہوگا، اعلامیہ۔ تم نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے، اگر تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہو تو پھر تم بھی ہمارے دشمن ہو۔ اور اب اس نے کہا کہ جی میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا۔ پہلے جو ہے وہ گھنٹے میں ہی جو عوام نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تقریباً 3 گاڑیوں میں ٹوٹل جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں، 2-3 جو ہے وہ 4 ان کے لیڈر ہیں۔ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے۔ یہ جن کے متعلق ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جب وہ بیٹھیں گے تو وہ خود جو ہے وہ ہمارے اعتراض کرنے سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ عمرانی فتنہ فساد پھیلانے میں مصروف عوام نے جیل بھرو تحریک مسترد کر دی۔ PTI چیئرمین انتقام کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اگر وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں تو پھر ہم بھی انہیں دشمن سمجھتے ہیں۔ PTI نے اپنے دور میں لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کیا، رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس۔ آپ کو عدالت بلا رہی ہے، آپ کو FIA بلا رہی ہے، آپ کو نیب بلا رہی ہے، آپ کو ادارے بلا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیل بھرو تحریک، کس کی آغاز ضمانت سے شروع ہوتی ہے؟ لیڈر کے۔ تحریکیں جو جیل بھرو کی ہوتی ہیں وہ ضمانت سے شروع ہوتی ہیں۔ ضمانت سے شروع ہونے والی تو جیل بچو تحریک ہوتی ہے۔ جیل بھرو تحریک کا جو مجرم ہے جس سے سوال ہو رہا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے زمان پارک کے بنکر 1 میں، ضمانت پارک بنا کر اس کو۔ یہ کوئی عوام کے لیے درد اور عوام کے لیے تحریک نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ جس وقت حالات بہتر ہوتے ہیں ایک تماشے کا اعلان ہوتا ہے۔ کوئی بھی جیل بھرو تحریک ضمانت سے شروع نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا لیڈر پلستر باندھ کر زمان پارک میں بیٹھا ہے۔ ملک میں جب بھی بہتری آنے لگتی ہے عمران خان نیا تماشا لگا لیتے ہیں۔ عدالت، FIA اور نیب کی جانب سے طلبی کے باوجود ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل، PTI معاشی بدحالی، بے روزگاری اور مہنگائی کی ذمہ دار قرار۔ زمان پارک کا نام تبدیل کر کے ضمانت پارک رکھ دینا چاہیے۔ ایک طرف اعلان کرتے ہیں ہم جیل بھرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف ضمانتوں کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں ضمانت دے دیں۔ کوئی گرفتار نہ بھی کرنے آ رہا ہو تو خوف اس لیول کا ہے اور اتنا شدید خوف ہے اور ڈر ہے کہ بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ گرفتاری نہ ہو، جو مرضی ہو جائے گرفتاری نہ ہو۔ یہ تحریک فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ چلنی ہے۔ اگر اس پہ چلنی ہے تو ہمیں بتا دیں۔ عمران خان پر جیل کا خوف طاری، ضمانتیں لینے والے جیلیں نہیں بھر سکتے، آپ زمان پارک کا نام بدل کر ضمانت پارک رکھ لیں، بہادر ہیں تو مقدمات کا سامنا کریں۔ ان کی جیل بھرو تحریک صرف سوشل میڈیا پر ہی چل رہی ہے، عطا تارڑ کی تنقید۔ جیل بھرو تحریک آئین کے تحفظ اور انتخابات کے لیے ہے، آئین سے کھیلنے والے اپنے لیے آرٹیکل 6 کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ حکومت جان لے انتخابات کروا کر ہی جان چھوٹے گی، حقیقی آزادی کی جدوجہد میں قوم عمران خان کے ساتھ ہے، پرویز الہی کی گرج برس۔ کیا عمران خان نے خود گرفتاری پیش کر دی ہے؟ ڈرپوک لیڈر خود ضمانتوں کے لیے درخواستیں دے رہا ہے، نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنا چاہتا ہے۔ انتشار کا مقصد بے یقینی کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے، شرجیل میمن کی تنقید۔
چین کے ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ فائنانسنگ کی منظوری دے دی۔ اسٹیٹ بینک کو رقم اسی ہفتے موصول ہونے کی توقع ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں بے ضابطگیوں کا کیس، الیکشن کمیشن نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ 28 فروری کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ آر او اور پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے فارمز میں فرق ہے، سوچ سمجھ کر جواب دیں، جھوٹ بولنے پر نوکری جا سکتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی وارننگ، غیر مہذب رویے پر اے سی اورنگی ٹاؤن کو معطل کرنے کی ہدایت۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ، ایک دہشت گرد ہلاک، اہل علاقہ کی جانب سے فورسز کو خراج تحسین۔